آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمن الرسول، ایمان لائے رسول. رسول کا لفظ یہاں پر ال کے ساتھ ہے، الرسول. ال یہ عہد ذہنی ہے، یعنی یہ وہی رسول جن کا تمہارے ذہن میں خیال آ رہا ہے. کن کا خیال آ رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مراد یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آمن الرسول، ایمان لائے رسول، بما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا گیا، الیہ طرف اس کے، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سارے مؤمن. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں خود گواہی دی ہے کہ رسول اور اہل ایمان ایمان لے آئے. پیغمبر کا ایمان سمع اور مشاہدے پر مبنی ہوتا ہے، اور عوام کا ایمان بالغیب ہوتا ہے. کلن سارے کے سارے، آمنہ ایمان لائے، سارے کے سارے یعنی پیغمبر اور اہل ایمان ایمان لائے. باللہ اللہ پر، یعنی اللہ کو بھی مانا اور اللہ کی بھی مانی، اس کے احکامات کو مان کر عمل میں لائے. کلن آمن باللہ، سارے کے سارے یعنی پیغمبر اور اہل ایمان ایمان لائے باللہ اللہ پر. وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر. فرشتوں پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذریعے ہی وحی بھیجی. جو فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا وہ وحی پر ایمان نہیں لاتا، تو پھر وہ کیسے پیغمبروں پر ایمان لائے گا؟ تو فرشتوں پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں پر، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں پر. تو رسول ایمان لایا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور سب مومن بھی ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا. لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بین احد درمیان کسی ایک کے، من رسولہ اس کے رسولوں میں سے. ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ مسلمان تمام رسولوں کو اور نبیوں کو مانتے ہیں، کیونکہ ایک رسول کو ماننا اور ایک کو نہ ماننا رسولوں میں تفریق کرنا ہے. تو مسلمان تمام رسولوں کو، نبیوں کو مانتے ہیں. اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کے نبی ہونے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے، گو کہ ان کے درجات میں فرق ہے. انبیاء کے درجات میں فرق ہے، اور یہ بات ہم تیسرے پارے کی ابتدا میں پڑھ چکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. فضائل کے لحاظ سے انبیاء میں فرق ہے، لیکن نبی ہونے کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں، یعنی نبوت کے درجے پر سبھی فائز تھے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مجھے یونس بن متا پر فوقیت نہ دے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت یونس علیہ السلام نبی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ کوئی بھی مجھے حضرت یونس علیہ السلام پر فوقیت نہ دے، یعنی انبیاء سبھی تھے، نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں، سبھی نبوت کے درجے پر فائز تھے. البتہ انبیاء کے درجات میں فرق ضرور ہے، اور یہ بات قرآن اور احادیث دونوں سے ثابت ہے. تو فضائل کے لحاظ سے انبیاء میں فرق ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے اور بے شمار احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے.
جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں، آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ کو سید المرسلین بنا کر بھیجا گیا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، سمعنا، سنا ہم نے۔ کنہوں نے کہا؟ اہل ایمان نے کہا، صحابہ کرام نے کہا سنا ہم نے، وَأَطَعْنَا، اور اطاعت کی ہم نے دل سے سنا، ہم نے دل سے اطاعت کی۔ غفرانک، تیری بخشش، یعنی ہم چاہتے ہیں۔ ایکچولی یہ نرید غفرانک تھا، نرید ہم چاہتے ہیں، غفرانک تیری بخشش، لیکن فعل یہاں پر محذوف ہے، یعنی فعل کو یہاں پر حذف کر دیا گیا ہے، لکھا نہیں گیا۔ اس طرح کے انداز میں بہت زیادہ شدت پائی جاتی ہے، تو یہاں فعل محذوف ہے۔ اس بات کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے کسی کو بہت سخت پیاس لگی ہو تو وہ کیا کہتا ہے؟ پانی پانی۔ تو وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ مجھے پانی دے دیا جائے، لیکن وہ زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، مختصر بات کرتا ہے، جس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو کتنی شدت سے پیاس لگی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے تو وہی انداز ہے، غفرانک، تیری بخشش، یعنی ہم چاہتے ہیں۔ نریدو کا فعل حذف کر دیا گیا۔ اسی طرح کا لفظ بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ جب تم بستی میں داخل ہو تو حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا، یعنی ہم معافی چاہتے ہیں۔ کچھ اسی طرح کی بات یہاں صحابہ کرام نے بھی کہی۔ تو غفرانک میں مومن کے کردار کی تصویر ہے کہ وہ نیک عمل کر کے بھی یہی سوچتے ہیں کہ حق ادا نہیں ہوا، اللہ تو معاف کر دے، اور بہت مختصر انداز میں اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیے تو لمبی باتیں اور طویل جملے اثر کم رکھتے ہیں، مختصر بات زیادہ وزن رکھتی ہے۔ تو کسی بھی چیز کی کثرت اس کی تاثیر کو کھو دیتی ہے، تو بہت ہی مختصر انداز میں مومن اللہ سے بخشش مانگ رہا ہے، جس میں اس کا بخشش کے لیے بہت زیادہ طلبگار ہونا بھی نظر آ رہا ہے، کہ اسے بس بخشش چاہیے اللہ سے، غفرانک، تیری بخشش، یعنی ہم چاہتے ہیں۔ اور ربنا، اے ہمارے رب۔ آپ دیکھیں تو عموماً دعاؤں میں پہلے ربنا آتا ہے اور بعد میں طلب آتی ہے، یہاں آپ دیکھیے کہ پہلے طلب ہے اور بعد میں ربنا کہا گیا۔ اس انداز میں بھی بہت خوبصورتی ہے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور طرف تیرے ہی لوٹنا ہے، اللہ ہمیں تیرے پاس ہی آنا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اس جملے کو جو انہوں نے کہے تھے اس کا ذکر کیا ہے۔ جب آیت 284 نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم بجا لاتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بالا نہیں، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، اور وہ تو انسانی قوت میں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر محاسبے کا اعلان فرما دیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، فی الحال تم سمعنا و اطعنا کہو اور اعتراض نہ کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام کے اس جواب میں اللہ تعالیٰ نے
یہ 2 آیات نازل فرمائیں۔ اس بارے میں ایک طویل روایت آتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ تو صحابہ پر بہت گراں گزری، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 2 زانوں بیٹھ کر عرض کرنے لگے۔ یہ 2 زانوں بیٹھنا کس بات کی علامت ہے؟ ادب کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت ہی ادب کے ساتھ یہ صحابہ کرام بیٹھے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نماز، روزہ، جہاد اور صدقے جیسے اعمال کا حکم دیا گیا جن کی ہمیں طاقت تھی، اور اب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اور ہمیں اس کی طاقت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس طرح کہو جس طرح تم سے پہلے دونوں کتابوں یعنی تورات اور انجیل والوں نے کہا تھا، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، بلکہ یہ کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ انہوں نے کہا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ کنہوں نے کہا؟ صحابہ کرام نے کہا۔ تو جب صحابہ نے اس کا اقرار کر لیا اور یہ الفاظ ان کی زبانوں پر رواں ہو گئے، یعنی صحابہ کرام نے یہ الفاظ کئی بار کہے کہ ان کی زبانوں پر یہ رواں ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس موقع پر یہ آیت نازل فرما دی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ جب صحابہ نے اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ کر کے یہ آیت نازل فرما دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق، اس کے لیے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا۔ اے ہمارے رب، ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میں نے قبول فرمایا۔ پھر ہے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے اسے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میں نے قبول فرما لیا۔ پھر ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب اور ہم میں سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، سو کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میں نے قبول فرما لیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیے، ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وسوسوں پر سے محاسبہ ہٹا دیا، اور پھر آپ دیکھیں تو خود ہی دعا سکھائی، اور دعا منگوا کے پھر کیا کہتے ہیں؟ ہاں میں نے قبول کر لی۔ آپ کو پتہ ہے یہ دعا سکھانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اور یہ اس بات کی شیورٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایز اٹ از دعا مانگی تو اللہ اس کو قبول کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول اور اہل ایمان ایمان لے آئے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں ہم نے ایمان بالغیب کے بارے میں پڑھا تھا، یہاں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اور آپ دیکھیے، ایمان لانے کے بعد یہ کہنا سمعنا و اطعنا، اسی سے ہی ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ زبانی ماننے سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ ہم خود پر غور کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، لیکن ان کی کتنی باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، مگر
کتنا اس پر عمل کرتے ہیں. حالانکہ ہم سب ایمان کی تکمیل چاہتے ہیں. اگر ہم ایمان کی تکمیل چاہتے ہیں تو ہمیں عمل میں مضبوط ہونا ہوگا. اور ایمان کے 4 جزیات ہیں، جس میں پہلا جاننا، دوسرا ماننا، تیسرا اقرار کرنا اور چوتھا عمل سے تصدیق کرنا. جب تک ایمان کے یہ 4 جزیات نہ ہوں ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. زبانی ماننے سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. جب تک کہ آپ ایمان کو جانے نہ، جب تک آپ مانے نہ، جب تک آپ اقرار نہ کریں اور جب تک آپ کا عمل اس کی تصدیق نہ کرے. ایمان انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے. ایمان بندے کو اپنی حیثیت یاد کرواتا ہے، اور ایمان کا ہی نتیجہ ہے سمعنا و اطعنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں کہ رسول اور اہل ایمان ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. اور وہ فرق نہیں کرتے اس کے رسولوں کے درمیان. تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، تمام رسولوں کے نبی ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں سمعنا و اطعنا. اور یہاں جو یہ خاص الخاص لفظ آیا ہے غفرانک، اگر آپ اس کو سرکل کر لیں، غفرانک میں ایسا لگتا ہے کہ سارے جذبات آ کے ٹھہر گئے ہیں. مومن کے کردار کی تصویر ہے کہ سب کچھ کر کے بھی یہ احساس کہ کچھ نہیں کیا. اللہ تیری بخشش چاہیے. جب انسان اپنے آپ کو بالکل عاجز محسوس کرتا نا، تب ایسے بولتا ہے کہ اے اللہ ہم انسان ہیں، اگر کمی بیشی رہ جائے تو ہمیں معاف کر دینا، تو ہماری غلطیوں کو ڈھانپ لینا. اور مومن یہ بات اچھے سے جانتا ہے کہ وہ حق ادا نہیں کر سکتا. مومن خود کو کبھی نیک نہیں سمجھتا. تکبر مومن کے اندر کبھی نہیں آتا، کیونکہ جو اللہ کی حقیقی معرفت حاصل کر لے اس کے اندر تکبر آ ہی نہیں سکتا. جب اس کا دل اللہ کو بڑا تسلیم کر لے وہ خود کو بڑا سمجھ ہی نہیں سکتا. بہت ہی پیارے الفاظ ہیں، غفرانک ربنا، تیری بخشش ہے ہمارے رب. یعنی ہم چاہتے ہیں اللہ تو بس ہمیں معاف کر دے. ایسا لگتا ہے جیسے ایک مومن بندہ بخشش کا شدت سے طلبگار ہے، اور اس کو یہ بات معلوم ہے کہ جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا اس کی آخرت خطرے میں ہے. اور آخر میں اس کا یہ کہنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے، پلٹنا ہے. دنیا اور آخرت کے سارے معاملوں میں ہم نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے. دنیا میں جب کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، سارے معاملوں کو اللہ کی طرف پلٹانا چاہیے. اور آخرت میں کوئی اللہ کی طرف پلٹنا نہ بھی چاہے تو بھی اسے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. یہ جو بات ہے وہ الیک المصیر، اور اللہ ہم تیری طرف ہی پلٹیں گے، آنا تیرے پاس ہی ہے. تو کتنا زیادہ اپنے عمل پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کتنا زیادہ اللہ کی رضا کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. جانا تو اللہ کے پاس ہے، سامنا تو اللہ کا کرنا ہے. آج ہماری فکر کیا ہے؟ ہم اللہ کی رضا کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم بہت سے نیک عمل کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس میں کتنے اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہیں؟ دیکھیں یہ بات ہم سب یاد رکھیں
کہ اگر ہم سے دنیا راضی ہے لیکن اللہ ناراض ہے تو ہم خسارے میں، اور اگر ساری دنیا ہم سے ناراض ہے پر ہمارا رب ہم سے راضی ہے تو ہم فائدے میں۔ اسی لیے جس چیز کی سب سے زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، اس کی رضا پانے کی کوشش کریں، کیونکہ لوٹنا ہم سب نے اللہ کی طرف ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسن کسی کو الا مگر وسعہا، اس کی وسعت کے مطابق۔ اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وسعہا کی جو لفظ ہیں وسع سے ہے، معنی استطاعت، علم، فہم، حفظ، وقت، طاقت، زندگی، فراخی، مال وغیرہ۔ مراد میسر قدرت ہے، جو بھی اللہ نے قدرت دی ہے وہ مراد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ اور اس آیت میں صحابہ کرام کی پریشانی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دور فرما رہے ہیں اور ان کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ ہر شخص سے اس کی وسعت کے مطابق سوال ہوگا۔ اس آیت کے حصے کا پہلا معنی یہ ہے کہ جو کام کسی انسان کی استطاعت سے بڑھ کر ہیں ان پر انسان سے باز پرس نہیں ہوگی۔ باز پرس تو صرف اسی بات پر ہوگی جو انسان کے اختیار اور استطاعت میں ہو، اور جہاں انسان مجبور ہو جائے وہاں گرفت نہیں، مگر اس اختیار، استطاعت اور قدرت کا فیصلہ انسان کو نہایت نیک نیتی سے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دوں گا، جو چیز تمہاری وسعت میں نہیں اس کی پوچھ تم سے نہیں ہوگی، جس کے پاس جتنی وسعت ہے اس سے اتنا ہی سوال ہے۔ ہر شخص کا اس کی وسعت، اس کے حالات کے مطابق ہی امتحان لیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے کہ ہر کلاس کا سلیبس فرق ہوتا ہے اور اس کا امتحان، ٹیسٹ وغیرہ فرق ہوتا ہے۔ جو وسعت کی بات ہے تو اپنی وسعتوں کو صحیح طور پر پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی وسعتوں کو پہچان نہیں پاتے۔ ہمیں ہماری اصل وسعت کا تب پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کسی مشکل وقت سے گزرتے ہیں۔ بہت مشکل حالات میں ہمیں اپنی وسعت اور طاقت کا علم ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ بات کہ جو مشکل وقت میں طاقت ہوتی ہے وہی ہماری اصل وسعت ہے۔ مثلا کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جس میں آپ پورا دن بھوکے رہ جاتے ہیں، پورے دن کھڑے ہو کر گزار لیتے ہیں، پوری رات سوئے نہیں ہوتے۔ تو اس مشکل حالات نے آپ کو کیا بتایا کہ آپ پورا دن بھوکا رہ سکتے ہیں، آپ پورے دن کھڑے رہ سکتے ہیں، اور کوئی رات آپ کو سونا نہ ملے تو آپ بغیر سوئے بھی رہ سکتے ہیں۔ آپ کی اصل وسعت آپ کو آپ کے مشکل حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، وہی آپ کی ریئل انرجی ہے۔ ہم اتنے نادان ہیں کہ اپنی وسعتوں کو پہچان نہیں پاتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکل سچویشن میں ہمیں ڈالتا ہے تاکہ ہم اپنی وسعتوں کو پہچان سکیں۔ اسی لیے اس اختیار، استطاعت
اور قدرت کا فیصلہ انسان کو نہایت نیک نیتی سے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ کل اللہ سبحانہ تعالیٰ نامہ اعمال کا جب حساب کتاب لے گا تو انسان کو یہ بھی بتائے گا کہ یہ عمل جو تو نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ مجھ میں وسعت نہیں، تجھ میں اس کی وسعت تھی، تو نے نہیں کیا۔ مثلا ایک شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، پھر بھی بیٹھ کر پڑھتا ہے، تو اللہ اس سے پوچھے گا نہیں کہ تو نے بیٹھ کر نماز کیوں پڑھی؟ تجھ میں تو کھڑے رہ کر نماز پڑھنے کی وسعت تھی۔ حالانکہ ایسے شخص کو جو کھڑا نہیں رہ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی رخصت بھی اللہ نے ہی دی ہے، لیکن جو یہ شرعی عذر نہیں رکھتا پھر بھی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس سے پوچھے گا ضرور۔ بالکل اسی طرح سے کسی کے پاس دین کا علم سیکھنے کے بہت سے موقع ہوتے ہیں، مگر وہ ان مواقعوں سے فائدہ حاصل نہیں کرتا، وہ علم نہیں سیکھتا، اور وہ یہ کہہ کر نہیں سیکھتا کہ اگر میں سیکھ لوں گا تو مجھے عمل کرنا پڑے گا۔ تو ہر عمل نہ کرنے والے کی پکڑ ہے، خواہ وہ علم حاصل کر چکا ہو یا علم حاصل نہ کیا ہو۔ اب ایسے شخص کے پاس وسعت تھی کہ علم سیکھے لیکن پھر بھی نہیں سیکھا، تو اللہ اس سے پوچھے گا نہیں تیرے پاس اتنی وسعت تھی، تو سیکھ سکتا تھا، پھر بھی تو نے نہیں سیکھا۔ اب کسی کے پاس پیسے ہیں، وہ حج اور زکوٰۃ جیسے فرائض ادا کر سکتا ہے لیکن پھر بھی ادا نہ کرے، تو اللہ اس سے پوچھے گا نہیں کہ تجھے میں نے اتنی وسعت دی تھی کہ تو زکوٰۃ ادا کرتا، تو حج کا فریضہ ادا کرتا، تو نے تو نہیں کیا۔ اس کے برعکس ایسا شخص جس کے پاس حج کے پیسے ہیں پر صحت نہیں ہے تو اس سے پوچھ نہیں ہے، کیونکہ پیسوں کی وسعت تو اس کے پاس ہے پر صحت کی وسعت نہیں ہے، تو اللہ اس سے نہیں پوچھے گا۔ یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ جو کام کسی انسان کی استطاعت سے بڑھ کر ہیں ان پر انسان سے باز پرس نہیں ہوگی، ان اعمال کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے تمام احکام قابل عمل ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بھی احکام نازل کیے ہیں، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، ان سب کی استطاعت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالی ہے۔ اللہ نے جو بھی احکام ہم پر نازل کیے ہیں اس کی وسعت ہم میں ڈالی ہے، یعنی اللہ کے تمام احکام قابل عمل ہیں۔ اور جتنے بھی فنڈامنٹلز اسلام میں بتائے گئے ہیں، جتنے بھی اسلام میں بنیادی احکام بتائے گئے ہیں، وہ اسلام کی عمارت کی بنیاد ہیں، جڑیں ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور دیگر فرائض جو ہم ادا کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ یہ بنیادی احکام ہمیں دیے ہیں، اس کی وسعت بھی ہم میں ڈالی ہے تاکہ ہم اس پر عمل کر کے اسلام کی عمارت کھڑی کر سکیں۔ عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے حجاب کو فرض کیا ہے۔ بہت سی عورتیں یہ سوچ کر پردہ نہیں کرتی کہ ہمیں تو گھبراہٹ ہوگی، ہمیں تو گرمی ہوگی۔ کیا ہمارا رب یہ نہیں جانتا تھا کہ پردے کی فرضیت عورتوں کو گھبراہٹ اور گرمی میں مبتلا کر دے گی؟ یہ ہمارے خود کے بہانے ہوتے ہیں۔ جو بھی عورتیں ایسی باتیں کرتی ہیں نا، یہ ان کے بہانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حجاب کی وسعت ہر عورت میں ڈالی ہے۔ عمومی طور پر لوگ آیت کے اس حصے کو اس وقت استعمال کرتے ہیں جب انہیں کچھ کرنا نہیں ہوتا، تو وہ کہتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں ڈالی۔ چونکہ وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتے تو آیت کا یہ حصہ استعمال کر لیتے ہیں۔
کہ ہم میں تو اس کام کی وسعت ہی نہیں. تو بہت ہی اہم حصہ ہے آیت کا، اور یہ حصہ ہمارے لیے بہت بڑی ڈھارس بھی ہے کہ جس کو اللہ نے جتنی نعمت اور صلاحیت اور وسعت دی ہے اس سے اتنا ہی سوال ہے، اور جس کے پاس نعمت، صلاحیت اور وسعت نہیں اس کا سوال نہیں ہے. اور کوئی بھی تکلیف اللہ ہمیں دیتا ہے تو اس کی طاقت ہمارے اندر موجود ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. اپنی ہر تکلیف کے وقت ہمیں خود سے یہ کہنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھ میں اتنی وسعت رکھی ہے تب ہی میری زندگی میں یہ تکلیف ہے. اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اور یہ احساس ہمیں مضبوط بناتا ہے اور ہماری زبان کو شکوہ شکایات سے بچاتا ہے اور ہمیں شکر کرنے والا بناتا ہے. الحمدللہ. آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کی زندگی میں بڑے بڑے کرائسس آتے ہیں، بڑے بڑے حادثات آتے ہیں جن کو وہ بڑی ہمت کے ساتھ پورا کر جاتے ہیں. مثلا کسی عورت کا بچہ ایب نارمل ہوتا ہے، ہینڈی کیپ ہوتا ہے، اور کس طرح سے وہ عورت اس ایب نارمل بچے کو بڑا کرتی ہے، سنبھالتی ہے. دوسری عورت یہ حالات دیکھ کر کہتی ہے میں تو یہ نہیں کر سکتی جیسے کہ یہ عورت کر رہی ہے، کس طرح سے اپنے بچے کو سنبھال رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت میں یہ وسعت رکھی تھی کہ وہ اپنے ایب نارمل بچے کو سنبھال سکے. پھر آپ دیکھیے کہ کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہے یا مطلقہ ہو جاتی ہے، دوسری عورت دیکھ کر کہتی ہے میں تو یہ غم برداشت نہیں کر سکتی. لیکن جس عورت پر بھی یہ تکلیف اللہ نے ڈالی کہ جوانی میں وہ بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہو گئی، تو اس میں اللہ نے اس کی وسعت رکھی ہے. وہ اپنی پہاڑ جیسی زندگی اکیلے گزار لیتی ہے، تو دوسری عورت اس کو دیکھ کر کہتی ہے کہ میں تو ایسا کر ہی نہیں سکتی، میں تو یہ برداشت کر ہی نہیں سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی تکلیف ہمیں دی ہے اس کی وسعت ہمارے اندر ڈالی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہا اس کے لیے ہے ماں کسبت جو اس نے کمائی کی، وعلیہا اور اس کے ذمہ ہے جو اس نے کمایا. لہا ماں کسبت اس کے لیے ہے جو نیکی اس نے کمائی، یعنی اس کو اجر ملے گا اس نیک کام کا. وعلیہا مکتسبت اور اس کے ذمے ہے جو اس نے گناہ کمایا، یعنی اس کے ذمے ہے اس کا وبال، اس کی سزا جو گناہ اس نے کیا. یہاں آپ دیکھیں تو کسبت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور آگے اکتسبت. اسپیلنگ تھوڑی سی فرق ہے، حالانکہ دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے. کسبہ، کسبہ کہتے ہیں ہاتھ کی کمائی کو، لیکن ایک جملہ تو یوں آیا لہا ما کسبت اور دوسرا جملہ یوں آیا وعلیہا مکتسبت. تو کسبہ کا استعمال خیر کے ساتھ اور اکتساب کا استعمال شر کے ساتھ ہے. یعنی لہا ما کسبت کا معنی ہوتا ہے اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی، اور وعلیہا مکتسبت کا معنی کیا ہوگا؟ اور اس کے ذمے ہے جو اس نے گناہ کمایا. اس سپیلنگ کے فرق سے بہت کچھ سمجھایا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے تو کسبت کا جو لفظ ہے یعنی آسانی سے کسی چیز کو کما لینا، اور معنی نیکی کمانا ہے. تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نیکی کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کیا ہے. اور ہم نے ابھی ایک روایت بھی پڑھی جس میں یہ بات تھی کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ بھی کر لیتا ہے
تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ نیکی کو کر لے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو نیکی کے لیے بہت آسانی ہے، صرف نیت سے ہی اس کو کمایا جا سکتا ہے، اسی لیے الفاظ استعمال ہوئے لہا ما کسبت، اور آگے جو بات ہوئی وعلیہا مکتسبت، اور اس کے ذمے ہے جو اس نے کمایا۔ اکتسبت جو ہے باب افتعال سے ہے، اور اس کے اندر اہتمام کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی جو نیت کرنے کے بعد عملی جامہ پہنائے گا یعنی گناہ کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، ورنہ نہیں لکھا جائے گا۔ تو الفاظوں کے فرق سے بہت کچھ سمجھایا جا رہا ہے۔ پہلی بات کیا سمجھائی گئی کہ نیکی کرنا ہمارے لیے آسان کیا گیا ہے اور گناہ کرنا ہمارے لیے مشکل کیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ نیکی کا اجر بھی بہت آسان ہے کہ آپ ارادہ کرتے ہیں اور نیکی کا اجر مل جاتا ہے، لیکن گناہ کا ارادہ کرنے پر گناہ لکھا نہیں جاتا جب تک کہ اس کو کر نہ لیں۔ اور گرامیٹیکلی بھی کسبہ کا استعمال خیر کے ساتھ ہوتا ہے اور اکتساب کا استعمال شر کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اس کو مل جائے گا۔ کیا مل جائے گا؟ اس کا اجر یا اس کی سزا۔ جو اس نے نیک کام کیا اس کا اجر اس کو ملے گا، اور اگر اس نے برا کام کیا تو اس کی سزا، اس کا وبال اس کو ملے گا۔ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو جتنا اس کی راہ میں لگایا تو اس کا اجر بھی اسی پر ہی پلٹے گا، اور جو نافرمانیاں کی اس کا وبال بھی پلٹے گا، اس کی سزا ملے گی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ پیچھے بات ہوئی تھی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ فلاں نیکی اس لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں وسعت ہی نہیں رکھی، اللہ نے ہمیں اس کی طاقت ہی نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ حالات ہی نہیں دیے کہ ہم یہ نیکی کر سکیں۔ اور بہت سے لوگ وسعت کا بہانہ کر کے عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، یعنی اگر تم عمل چھوڑ دیتے ہو تو عمل پر ہی جزا ہے، اگر تم نیکی کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر دے گا، اور اگر تم برائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھر اس کی سزا دے گا۔